اور ابراہیم علیہ السلام کے موضوع پر پچھلے جمعہ المبارک کو آپ نے کچھ کلام سنا۔ یہ حضور علیہ السلام کے جد امجد ہیں اور سیرت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، بلندی کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے یگانہ جو ہے وہ آپ مقام رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک و مولا، ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ابراہیم کے پاس کثرت کے ساتھ اونٹ بھی ہیں، کثرت کے ساتھ گائے بھی ہیں، کثرت کے ساتھ بکریاں بھی ہیں، اپنا گھر بار بھی ہے اور دیگر اسباب بھی ہیں، مال و زر بھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب یہ سوال کیا ملائکہ نے رب ذوالجلال سے کہ مالک مولا، خلیل اللہ کا لقب حضرت ابراہیم کو کیوں ملا؟ تو خالق کائنات نے فرمایا تم خود ہی جا کے آزما لو اور دیکھ لو کہ میں نے خلیل اللہ کیوں کہا ہے۔ خلیل کا معنی ہوتا ہے گوڑا، گہرا دوست۔ تو فرمایا کہ خلیل اللہ کا لقب کیوں دیا، جا کے خود آزما کر دیکھ لو۔ ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اس نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی ایک جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ جب فرشتے نے ذکر اللہ کرنا شروع کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فرشتے کے پاس آئے اور پاس آ کر مست و شادمانی کے ساتھ فرمانے لگے کہ یہ ذکر مجھے دوبارہ سنا۔ آپ فرشتہ کہنے لگا کہ میں ذکر جو ہے وہ مفت نہیں سنایا کرتا، اگر آپ نے ذکر سننا ہے تو مجھے کچھ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کیا دینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کی یہ نیچے کھڑی تمام بکریاں اگر آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کو اللہ کا ذکر سناؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے دیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، 1 2 4 5 بکریاں نہیں تھی، 500 بکریاں نہیں تھی، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ ہزاروں بکریاں تھیں۔ آج تو مفت بھی اللہ کا ذکر سننے، کرنے اور سنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، لیکن ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ساری بکریاں ایک لمحے سے پہلے فرمایا جا تجھے دی، لیکن مجھے اللہ کا ذکر سنا۔ فرشتے نے دوبارہ خالق کائنات کا ذکر کرنا شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ذکر میں مست ہوئے اور مستی کے عالم میں آپ پر جو ہے وہ ہوش کا، مدہوش تو نہیں کہیں گے، ہوش کا نشہ آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے۔ دوبارہ جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے دوبارہ ذکر سنا۔ اس نے کہا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں ذکر جو ہے وہ مفت نہیں سناتا۔ فرمایا آپ کیا لینا چاہتا ہے؟ کہا جتنی گائے کھڑی ہیں ساری کی ساری گائے مجھے دے دو، اس کے بعد میں اللہ کا ذکر سناؤں گا۔ آپ نے فرمایا جا تجھے دی۔ اس نے دوبارہ ذکر شروع کیا، پھر فرشتے نے ذکر بند کر دیا۔ جناب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا مجھے ذکر دوبارہ سنا۔ اس نے کہا کہ سارے اونٹ، جتنی اونٹنیاں، جتنے اونٹ ہیں، اگر آپ سارے مجھے دیں تو میں اللہ کا ذکر سناؤں گا۔ آپ نے فرمایا جا تجھے یہ بھی دی۔ اب اس نے پھر دوبارہ ذکر شروع کیا، ذکر روک دیا اور وہ چل پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا دامن پکڑا، پکڑ کے کہا کہ کہاں جا رہا ہے؟ اب ذکر کرنے والا فرشتہ ہو، ذکر سننے والا جناب ابراہیم ہو تو ذکر کا مزہ سننے کا بھی آتا ہے، سنانے کا بھی آتا ہے۔ کہا کہ اے اللہ کے بندے، اب تو کہاں جا رہا ہے؟ مجھے ذکر اللہ خالق کائنات کا ذکر سنا۔ تو فرشتے نے کہا، کیونکہ خالق کائنات نے پردہ ڈال دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ یہ آزمائش ہو رہی ہے، امتحان ہو رہا ہے اور یہ فرشتہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اب تیرے پاس کچھ نہ رہا، دینے کے لیے، مجھے دینے کے لیے کچھ نہ رہا۔ تو نے بکریاں بھی دے دی، گائے بھی دے دی، اونٹ اونٹنیاں بھی دے دی، سب کچھ، سارا مال
اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اب تیرے پاس کچھ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا کر فرمانے لگے، فرمایا مجھے اللہ کا ذکر سنا، تجھے ان بکریوں بھیڑوں کے لیے خادم کی ضرورت ہے، میں تیرا خادم بنوں گا اور ان بکریوں بھیڑوں اور اونٹوں کو چراؤں گا اگر تو مجھے اللہ کا ذکر سنائے گا۔ فرشتہ فوراً سجدے میں گرا، کہا مولا واقعی ابراہیم حق رکھتا ہے کہ تم سے خلیل اللہ کہے، اس کا حق ہے کہ تو واقعی خلیل کا لقب دے دے، اور خلیل اللہ کا لقب تمہیں حق دیا اور بالکل سچا دیا ہے، یہ ابراہیم واقعی اس لائق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پچھلی عمر میں خالق کائنات کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں کہ مالک و مولا رسالت کا سلسلہ آگے چلانے کے لیے مجھے صاحب اولاد فرما۔